سمجھ لی ہجری کہتے کسے ہیں؟ ہجری اسے کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں دین اسلام کا تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو کفار مکہ نے جب ان کو ستایا، ان پہ ظلم و ستم کیا، تو آقا کریم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے، یعنی وہاں سے روانگی اختیار کر کے مدینہ تشریف لیا۔ اس پورے سفر کو ہجرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہجرت۔ تو اسی ہجرت سے ہجری تاریخ اسٹارٹ ہو گیا، اور وہیں سے 1 2 3 4 کر کے آج 1444 ہجری ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ تو آج سے 1444 ہجری سے اگر آپ 7 ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں تو ٹھیک 7 ہجری میں ایک واقعہ پیش آتا ہے خیبر کا۔ یہ خیبر ایک بہت بڑا، مدینہ کے قریب 60 میل کے فاصلے پر خیبر ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے۔ اس میں ایک قلعہ ہے جس قلعہ کا نام خیبر رکھا گیا ہے، اور یہاں جو حکومت ہوتی ہے یہودیوں کی ہوتی ہے، اور یہ یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک جٹ ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں، ستاتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو تمام صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کی قیادت میں، سرپرستی میں 1600 لوگوں کی فوج کو اکٹھا کیا، اور تمام لوگوں کو خیبر کی طرف روانگی کا درس دیا، بتایا کہ چلو آج اس خیبر کو اٹھا پھینکتے ہیں، اور وہ تمام خیبر جو مدینہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہے، ان تمام خیبر کے علاقوں کو فتح کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا گیا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی 1400 گروپ شامل ایک ٹیم جب جاتی ہے، اور دوسری طرف جو مخالفین کی ٹیم ہوتی ہے، ادھر 10,000 کا پورا قافلہ ہوتا ہے، ادھر کہاں 1600 مسلمان، ادھر کہاں 10,000 مسلمان۔ ذرا سوچیے ہم لوگ کو کتنی فیسلٹی دی گئی ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، اتنے سارے سب چیز کا انتظام ہے، اور حدیث سے حدیث، قرآن سے قرآن، ہر آیت ہر حدیث کا مفہوم ہم اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن قربان جائے گی پہلے 7 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، جس میں 10,000 کا قافلہ 1600 کے سامنے شکست کھاتا ہے، اور یہ پورا کا پورا قافلہ جب اس خیبر کے دروازے میں، جب اس شہر میں انٹری کرتے ہیں، داخلہ ہوتے ہیں، تو اس خیبر کا، اس شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، بہت بڑا دروازہ ہوتا ہے، جسے 40 لوگ بھی اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن صحابی رسول، چوتھے صحابی رسول جنہوں نے اس کارناموں کو انجام دیا، اور ان جو 40 لوگوں نے دروازے کو نہیں اٹھا پایا تھا، ان صحابی رسول نے اکیلا اس دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا، اور پورا 1600 فوج لے کر اس میں داخل ہو گئے، اور اس طرح کر کے پورا شہر کو فتح کر لیا گیا۔ تو شاید اسی واقعے کو اپنے شعر میں کہنا چاہتا ہے، سماعت فرمائیں۔ ان کی محبت میں مر جانا سب کی بس کی بات نہیں، خیبر کا وہ وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، بولے سبحان اللہ۔ جس کو اٹھائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کی بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کی بس کی نہیں۔ اللہ ان نظاروں کو بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب لوگ یہاں پہ آ رہے، بہت خوشی ہے، اور یہ بہت خوشی کا ماحول ہے، اور یہ بہت اچھا انتظام ہے جہاں سب لوگ ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے۔ اسی طرح آپ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے، تاکہ مجھے بھی کچھ راحت ملے اور آپ لوگ کو بھی کچھ راحت ملے، کیونکہ دونوں آدمی تھکے ہوئے ہیں، مگر اس تھکاون کا اس محفل میں اثر ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب 61 ہجری میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے،
جسے ہم جنگ عظیم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ کب پیش آتا ہے؟ 61 ہجری میں، جہاں ایک طرف حق کا فیصلہ ہوتا ہے اور ایک طرف باطل کو شکست ہوتی ہے۔ آئیے اسی کو سامنے، اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے شعر ملاحظہ فرمائیں۔ ان کی محبت میں مر جانا سب کی بس کی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین نبی کی، دین نبی کی خاطر میں گھر کو لٹایا ہے کردار امام حسین۔ دین نبی کی خاطر گھر کو لٹایا ہے کردار امام حسین۔ دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کی بس کی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کی بس کی بات نہیں۔ دین کی خاطر گھر کو لٹایا ہے کردار امام حسین۔ دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کی بس کی بات نہیں۔ کی محبت میں مر جانا سب کی بس کی بات نہیں۔ ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر اما 12 میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ تمام 1000 راتوں سے بہتر رات کہا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تمام فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل کیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے ہر ایک کام کے لیے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل کیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں ہر ایک لمحہ، ہر ایک مومنٹ، ہر ایک گھڑی سلامتی والی ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر حتی مطلع الفجر، کب تک فجر کے طلوع ہونے تک، یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے۔ یعنی اس میں اگر انسان، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں میں افضل ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں افضل قرآن عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تمام کتابوں میں افضل قرآن عظیم ہے، اسی طرح تمام راتوں میں افضل شب قدر کی رات ہے۔ کیوں؟ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور تمام فرشتوں کو ان کاموں پر متعین اور مقرر کیا جاتا ہے کہ کس سال میں اور کس دن کیا کیا کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ تمام کتابوں میں افضل قرآن ہے، اسی طرح حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، صحیح مسلم، صحیح
صحیح مسلم, صحیح بخاری, ابن ماجہ اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں. اسی طرح تمام حدیثوں کتابوں میں جو افضل کتاب ہے وہ کتاب کوئی اور کتاب نہیں بلکہ صحیح بخاری ہے. اور اسی بخاری کے حدیث میں ہے جلد اول صفحہ نمبر 267 میں یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے, اے لوگوں اگر تم میں سے کوئی ایمان اور دل کے اخلاص کے ساتھ اس رات میں سب بیداری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس کی تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے. عام دنوں میں, عام مہینوں میں, عام ہفتوں میں آپ ایک بار سبحان اللہ اور عبادت کرتے ہیں تو صرف 10 نیکیاں اور جو اس عبادت کے جو جس رات میں ہم عبادت کرتے اس عبادت کے متعلق ہمیں ثواب ادا ملتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان تاک راتوں میں ایک بار عبادت کرنے سے اللہ 1000 راتوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو محترم حضرات, اس قدر والی رات کو اور دوسرے حدیث میں بھی, اس کو بھی صحیح بخاری میں بھی ہے, اس میں صحیح بخاری میں بھی حدیث درج ہے, ابن ماجہ میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں آج رمضان کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دن ہیں, ان میں تم کیا کرو, ان میں تم تاک رات لیلۃ القدر کو تلاش کرو. یعنی اور مفسر کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں جو گنتی آتی ہے آخری 10 راتوں میں, تو اس میں 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں, 27ویں اور 29ویں شب ہے, جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جیسا کہ ہمارے نبی خود صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتے تھے اور ان تاک راتوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے. تو ان تمام کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے, ایک وجہ ہوتی ہے. اگر آپ ہنس رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریزن چھپا ہوتا ہے. اگر آپ دکھ میں پریشان ہیں, آپ کی تمام پریشانیاں آپ کے چہروں پہ نظر آتا ہے, تو اگلا انسان جب آپ سے فیس ٹو فیس ملتا ہے تو کہتا ہے فلانا صاحب ذرا یہ بتاؤ کہ تم مسکرا تو رہے ہو, مجھے کیوں مسکرا رہے ہو, تم دکھی تو ہو, تم پریشان تو ہو, کیوں پریشان ہو, کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, کیا سبب ہے. ہر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب اس رات میں جو ماہ رمضان میں سورۃ قدر کو نازل کیا گیا, اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اور سب سے پہلے بتانے سے قبل اما پارا کی تفسیر عزیزی, ان کے رائٹر, ان کے مصنف علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں کہ جب تمام کیا بولتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس کا نام شمعون تھا. حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے اس دور کے کہ کہتے ہیں کہ لوہے یا اس جیسے جتنی بھی طاقتور چیزیں تھی اور ان کی جو زنجیریں ہوتی ہے وہ اکیلے ہاتھ میں لے کر ایسے توڑ دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو اتنی طاقت سے نوازا تھا. وہی شمعون فرماتے ہیں, وہ شمعون کیا کرتے تھے, حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں رات میں عبادت کیا کرتے تھے, دن کو روزہ رکھتے تھے اور کافروں کے ساتھ ان کے ظلم و ستم پر ان کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے. تو محترم حضرات, علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو عبادت, دن میں روزہ اور کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے. تو صحابہ جب اس واقعے کو سنے تو ان کے اندر کیا حوصلہ آیا
हिम्मत मिली कि सहाबा उन पे रश्क करने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए और फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान आप पे कुर्बान, मैं अपनी जान, अपनी ईमान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू और दुनिया की तमाम चीज आपकी बारगाह में कुर्बान कर दूं। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शमूल जो रात को इबादत किया करते थे और दिन को रोजा रखते थे और काफिरों के साथ जुल्म और सितम करते थे, ये मुसलसल हजारों दिन कई जिंदगी चलते रहा करता था, वो इतनी इबादत करते थे। तो सहाबाए किराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह कहीं ये इबादत में हमसे आगे ना बढ़ जाए, कहीं अल्लाह के नजदीक में मकबूल ना हो जाए कि उनके सामने हमारी इबादतें फीकी पड़ जाए। तो हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को तसल्ली दी और इरशाद फरमाया ए मेरे प्यारे सहाबा, ए मेरे अज़ीज़ों, ए मेरे प्यारे जानकारों, तुम नारे रिसालत मौलाना सगीर साहब की वजह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहतरम हजरात, आप लोग जैसा देखते हैं मौलाना सगीर अहमद साहब की वजह तशरीफ ला चुके हैं और आप लोग इनकी ज़ियारत करते रहिए क्योंकि उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही अंबिया के बाद इसमें इनका शुमार किया जाता है। आप लोग ज़ियारत कीजिए मगर सब लोग बोले मचल के सुभान अल्लाह। तो तमाम सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इनकी इतनी इबादतें हैं, इतनी रियासतें हैं, कहीं इनकी इबादत के सामने हमारी इबादत फीकी ना पड़ जाए, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। इतने में जिब्रील अमीन ताहे सिदरा बुलबुले सिदरा इस दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाया कि आप घबराओ नहीं, आप रंजीदा मत हो। अल्लाह ने सूरह कद्र नाज़िल फरमाकर फरमा दिया कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र वो रात है जो इस रात में ईमान के साथ और इखलास के साथ जो नमाज और अल्लाह की बारगाह में इबादत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके 1000 महीनों की बराबर इस रात में इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। मोहतरम हज़रात, तो हर चीज के पीछे फिर ये आयतें नाज़िल हुई और फिर हम लोग इस तरह करके इस रात में, इस ताक रात में इकट्ठा हुए, कुरान अज़ीम की इख्तिताम पे हम और आप यहाँ पे इकट्ठा हुए। कुरान अज़ीम हर चीज एक बाकायदा मुबारक होती है, एक आरती तौर पे होती है, जैसा कि कुरान खुद मुबारक है और उससे 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 कागज, उससे बर्फ और गिलाफ जब उससे टचिंग में हो गया, जब वो गिलाफ उस पे चढ़ गया तो अब उसमें बरकत कैसे होती है, क्योंकि बरकत इसलिए होती है कि वो गिलाफ का ताल्लुक बर्फ से होता है, बर्फ का ताल्लुक कागज से होता है और कागज का ताल्लुक कुरान अज़ीम की हरफों से होता है और इन्हीं हरफों से उनसे मिलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत इनायत फरमाता है। अब दूसरा पहलू है काबा शरीफ, और ये काबा शरीफ खुद अपने आप में एक मुबारक है और इससे जब गिलाफ इस पे रख दिया गया तो गिलाफ बाबरकत और मुबारक हो गया। ठीक इसी तरह जाना काबा जिसपे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में अफजल, तमाम रसूलों में अफजल, उन पे जो किताबें नाज़िल हुई वो तमाम किताबों में अफजल। तो सुनिए जरा, जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छांव में कितने सहाबा और कितने सहाबा पर हमारे हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस रखा, वो तमाम के तमाम बरकत और मुबारक हो गए। तो मुझे कह लेने दीजिए, अबू बकर साहब मुबारक हो गए, उस्मान मुबारक हो गए, उमर मुबारक हो गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर मुबारक हो गए, अब्दुर रहमान बिन औफ मुबारक हो गए। इसी तरह ये तो वो सहाबा है जो नबी से जुड़े, ये तमाम मुबारक हो गए। आप जो सहाबा से जुड़ते हैं यानी जो ताबईन कहलाते
हैं, उनसे हजरत ख्वाजा हसन बसरी जुड़े, वो मुबारक हो गए, हजरत राबिया बसरी जुड़े, वो मुबारक हो गए, हजरत इमाम आजम जुड़े, वो मुबारक हो गए। इसी तरह क्या बोलते हैं, ये माह रमजान का महीना आता है, ये महीना तमाम महीनों में मुबारक और बाबरकत वाला महीना है। इसी तरह छठी शरीफ आती है, उसमें खाजा गरीब नवाज मुबारक हो गए, 11वीं शरीफ आती है, हुजूर गौसे पाक मुबारक हो गए। हम और आप इस रात में इकट्ठा हुए और शुरू से लेकर अब तक कुरान अजीम की तिलावत को हम और आपने, मैंने पढ़ा और आप लोगों ने सुना। जितने लोग सुने, अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान अजीम के सदके में हम तमाम लोगों को मुबारक फरमाए। और यही उसूल है कि जब कोई चीज किसी चीज से बाबरकत मुबारक वाली चीज से जब तक कोई जुड़ जाता है तो वो चीज अपने आप में मुबारक होता चला जाता है। तो मोहतरम हजरात, तो इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग आलिमों से जुड़े, मसला इधर उधर ना सुने और मस्जिद से जुड़े, क्योंकि मस्जिद भी बाबरकत जगह है, ये अपने आप में मुबारक है। आपकी कोई पहचान, आपकी कोई हैसियत, आपकी कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन आप जब यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, टोपी लगा के आते हैं, तो हर कोई कहते हैं फला आदमी जा रहा है, नमाज के लिए जा रहा है, मुसलमान जा रहा है, 5 वक्त की नमाज अदा करने जा रहा है। क्या इस्लामी भाइयों को आप सबक देते हैं? क्यों? इसलिए कि आप नमाज में तशरीफ ला रहे हैं, मुकद्दस बारगाह आप तशरीफ ला रहे हैं, और इससे जुड़ने की वजह से आप तमाम लोगों में आपकी हैसियत, आपकी पहचान एक अलग ही तौर पे दिखाई देता है। तो मोहतरम हज़रात, मैं और ज़्यादा गुफ्तगू ना करके अपनी चंद बातों पर अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे बोलने में, आप लोग के सुनने में जिस किस्म की गलत हुई, मौला